بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ ضعیف جو روایات ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں آج کے دور میں لوگ ضعیف احادیث کو تو چھوڑو کہ صحیح احادیث کو بھی نہیں مانتے، جن کو منکر حدیث کہتے ہیں، جو نظریے کے طور سے بھی کبھی کبھی منکر ہوتے ہیں اور کبھی جماعت کے طور سے بھی منکر ہوتے ہیں احادیث سے۔ تو بعض ایسی احادیث ہوتی ہے جو ضعیف تو ہوتی ہے، لیکن زمانے میں جب وہ سچ ثابت ہو جائے تو پھر ان کو ماننا پڑتا ہے۔ تو آج کل جو سیکولر دماغ کے لوگ ہوتے ہیں اور دنیا میں ڈگریاں وغیرہ حاصل کر کے پھر کچھ احادیث پڑھ کر اور سن کر پھر جب ان کے سامنے احادیث کی بات کی جاتی ہے تو وہ بولے تھے کہ یہ ضعیف ہے، بس بات ختم کر دے۔ تو اس کے پیچھے نہ تحقیق، نہ ڈھونڈنا، نہ کوشش کرنا، کچھ بھی نہیں، بس صرف ضعیف ہی بول دیتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ان کے سامنے صحیح احادیث بھی کوئی بیان کرے تو اس کو ماننے کے لیے بھی وہ لوگ تیار نہیں ہوتے، اور نہ بڑوں پر ان کا اعتماد ہوتا ہے، جس طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تابعین جو امام ہیں یا جو محدثین ہے، ان پر بھی ان لوگوں کا اعتماد نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کہ جب ایک انسان کا حدیث پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ صحابہ کرام اور جو امام ہیں اور جو تابعین اور محدثین ہیں تو یہ تو پھر بعد کی بات ہے۔ تو ہم آج انشاءاللہ ایک مثال دیں گے ضعیف احادیث کے بارے میں، کیونکہ ہم ایسی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں گے کہ ان میں ضعیف روایات بھی ہوں گی، لیکن وہ ایسی روایات ہوں گی کہ وہ زمانے میں یعنی آج کے زمانے میں سچ ثابت ہو رہی ہے۔ تو پھر اس مثال اور اس ویڈیو کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ویڈیوز ہم لوگ دیکھیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم انشاءاللہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جو ضعیف روایات ہوتی ہے ان کو فضائل کے درجے میں ماننا یہ تو ہونا چاہیے، اور اس کو ایک راستہ بنانا اور اس سے کچھ مسائل کو اخذ کرنا یہ بڑوں نے منع کیا ہے، لیکن اس سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ابھی ایک مثال ہے کہ جو ضعیف روایات میں راوی ہوتے ہیں جن پر یعنی بے اعتمادی کی وجہ سے کہ یہ یعنی ایسا نہ ہو کہ اس راوی نے جھوٹ بولا ہو، اور اس وجہ سے اس روایت پر اور بھی باتیں ہیں تو اس روایت کو پھر ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس راوی نے سچ بولا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی اس کا مثال یہ ہے، کیونکہ دلوں کا حال جاننے والا وہ تو صرف اللہ رب العالمین ہے، انسان تو صرف ظاہر دیکھتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے احادیث کو نقل کیا ہے اور یعنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، وہ تو ہمارے جیسے انسان تھے اور وہ ظاہر کو دیکھتے تھے، باطن کا علم تو اللہ رب العزت کو ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ فرض کرے ایک پہاڑ ہے، اس پر آگ لگی ہوئی ہے، پہاڑ کو آگ لگی ہوئی ہے، تو کوئی جو ایک شخص ہے آ رہا ہے، اس کے ساتھ راستے میں کوئی ایک شخص ملا، اور وہ جو شخص ہے وہ زمانے میں یعنی لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ یہ جھوٹ زیادہ بولتا ہے، جھوٹا شخص ہے، اور یعنی دھوکہ بھی دینے والا ہے، تو اس وجہ سے لوگ اس پر اعتماد نہیں کرتے۔ تو وہی شخص آیا اور اس کے ساتھ راستے میں دوسرا شخص ملا، تو اس شخص نے جو زمانے میں وہ یعنی جھوٹ بولنے پر مشہور ہے، تو اس نے دوسرے شخص کو بتایا کہ ادھر پہاڑ پر آگ لگی ہوئی ہے۔ تو جب یہ شخص چلا گیا اور اس نے خود دیکھ لیا کہ ادھر پہاڑ پر تو واقعی سچ میں آگ لگی ہوئی ہے، تو یہ پھر ایسا نہیں بولے گا کہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے، یہ یعنی جھوٹا شخص ہے اور دھوکے باز ہے، نہیں، یہ بات
یہ جو آگ لگی ہوئی ہے یہ بات اس نے سچ بولی ہے، پھر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ باقی تو یہ جھوٹ بول لیتا ہے کبھی کبھی، تو یہ بات ابھی آگ والی اس نے سچ بولی ہے۔ تو اس طرح یہ مثال بھی ہے کہ احادیث جو نقل کی گئی ہے، جن لوگوں نے نقل کی ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ انہوں نے صرف ظاہر کو دیکھا ہے، باطن کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ اور اس طرح روایات موجود بھی ہے، جس طرح کتاب الفتن میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شام میں ایک فتنہ شروع ہوگا بچوں کو کیل سے، اور وہ فتنہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ تو اس پر یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے۔ ابھی اس کا اگر اس حدیث کو ہم دیکھ لی تو یہ زمانے میں سچ ثابت ہوا ہے اور ابھی ہو رہا ہے۔ 2011 میں جب شام میں اسکول کے بچوں نے دیوار پر لکھا کہ بشار آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آپ چلے جاؤ، تو اس بچوں نے دیوار پر ایسی لکھائی کی کہ جس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے کہ گو نواز گو یو گو عمران گو، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ تو شام کی جو فوج تھی انہوں نے اس بچوں کو قید میں ڈالا اور اس کی انگلیاں کاٹ دی۔ پھر لوگ اٹھے کہ یہ تو ظلم ہو گیا ہے ان بچوں کے ساتھ، یہ تو نظام تو جمہوریت کا ہے اور جمہوریت کو بھی نہیں مانتے نہ شریعت کو مانتے، تو یہ کیسا قانون ہے؟ تو پھر اس کو لوگ کھڑے ہو گئے اور احتجاج کیے، اور شام کی جو فوج تھی انہوں نے اس بچوں پر اور جو لوگ تھے اس پر ظلم شروع کیا، اور اب بھی آج بھی شام پر ظلم شروع ہے، تقریباً 13-14 سال ہو گئے ہیں۔ تو وہ یہ فتنہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اور شام کی جو علاقے تھے اس وقت، فلسطین بھی شام کا علاقہ اور لبنان بھی شام کا علاقہ، تو ادھر بھی یہ جنگ شروع ہو گئی، وہ چنگاریاں ادھر بھی پہنچ گئی ہے۔ اور پھر لوگ بہت کوشش کریں گے اس کے خاتمے کے لیے، لیکن یہ ادھر سے زیادہ بڑھے گا جس طرف سے کوشش کی جا رہی ہو۔ اور پھر آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا کہ خبردار فلاں شخص تمہارا امیر ہے۔ تو اس آواز کے کئی مطلب ہوتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ آسمان سے ایک ہاتھ کے ساتھ اشارہ ہوگا۔ تو وہ بھی ناسا نے ایک جائزہ لیا ہے ستاروں کا، تو پروٹون کے جو ستارے ہوتے ہیں اس کے ساتھ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکشن کر کے پھر اس سے وہ ہاتھ بنا ہے، وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے اور گوگل پر بھی یہ بات موجود ہے، وہ تصویریں کہ اس میں دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ ہاتھ بنی ہوئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور صرف باقی ہے۔ تو ابھی یہ حدیث سچ ہو گئی ہے۔ اب ہم ایسا نہیں کریں گے کہ یہ حدیث کو ہم ضعیف بولے کہ یہ ضعیف ہے اور بس پانی پھیر دے ساری روایات پر اور ہم آگے چلے جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو باقی امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں اور بھی ایسی ضعیف روایات ہے، لیکن اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو وہ سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ایک حکمت بھی ہوتا ہے، ایک حکمت ہوگا کہ بعض ایسی احادیث لوگوں سے چھپائے رکھے ہیں، اور مخلصین جو لوگ ہوں گے اللہ رب العالمین ان کے دل پر ان روایات کو اور امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں جو علم ہے وہ ان کے دلوں پر اللہ رب العالمین کھول دیں گے۔ جس طرح روایات میں ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان جو دوست ہوں گے، انصار ہوں گے، وہ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ وہ مخلصین میں سے ہوں گے۔ تو اس وجہ سے جب ہم اپنے آپ کو مخلص بنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم کو سارا کچھ سچ دکھائے گا اور ہمارے لیے حق والے راستے کھولیں گا، اور جو گمراہی کے راستے ہیں ان سے اللہ رب العالمین ہمارا حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اپنی حقیقی بندوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔